گھر کی جانب سے اس میں کوئی تنازعات نہیں تھے، اس کو ٹیچروں کی جانب سے ٹیچ کیا جا رہا تھا اس کو۔ محمد اویس لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور کمالی شہر کا رہائشی تھا۔ اس نے گزشتہ دنوں یونیورسٹی کی تیسری منزل سے کود کر خودکشی کر لی۔ اس کا بھائی محمد شعیب کہتا ہے کہ میرے بھائی پر اساتذہ کی جانب سے سختی تھی، دباؤ تھا کہ وہ لیٹ جاتا تھا، اس کی غیر حاضریاں تھیں جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ تو میں اس بات کی طرف نہیں جاؤں گا، ہمارا تعلیمی نظام ملک کا اس طرح کا ہے کہ بچے وہ ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں، جو علم سیکھتے ہیں وہ ڈرتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ بچہ کلاس میں بیٹھا ہے، استاد آیا فوراً کھڑے ہو جاؤ، جو کھڑا نہ ہوا اس کو سزا ملے گی، اس طرح کا نظام ہے۔ بچے استاد سے بات نہیں کر سکتے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کوئی کویشچن سوال نہیں کر سکتے، اور اس طرح سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو سارا بچوں کا ریکارڈ ہوتا ہے نا، ان کو فیل کرنا، پاس کرنا، ان کو مارکنگ کرنا، وہ سارا استاد کے اوپر ہوتا ہے، تو استاد سے وہ ڈرتے ہوتے ہیں اس طرح۔ تو جب استاد اور شاگرد کے درمیان اس طرح کا سختی اور تلخی والا رویہ ہوگا نا، تو پھر بچے نہیں پڑھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے جو نظام ہے، ہمارے اساتذہ کو بچوں کے ساتھ باپ اور بیٹے جیسا تعلق بنانا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، کہ والدین دیکھیں میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ اور تیسری بات کہ پہلی بات تو یہ ہمارے ملک کے اندر جو نظام ہے نا، کو ایجوکیشن سسٹم، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس سے بہت ہی برے اثرات پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک لڑکا اور دوسرا لڑکی ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اب یونیورسٹیوں میں مختلف پوائنٹس کے اوپر کس طرح یہ میل فیمیل جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تعلق نہیں ان کا آپس میں اسلامی، نہ ہی وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، بیٹھے ایسے جیسے میاں بیوی، حالانکہ وہ فرینڈ ہوتے ہیں آپس کے اندر۔ تو اسلام اس چیز سے روکتا ہے کہ یہ چیز ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات، لیکن وہ میڈیا پر اس طرح نہیں آتے جیسے مدرسے کے آتے ہیں۔ مدرسے میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو سارا میڈیا بھرا ہوتا ہے، سارے صحافی اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی کوئی یونیورسٹی کے اندر معاملہ ہوتا ہے تو سارے دبے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ اعتدال کریں، اگر مدرسے میں معاملہ ہو اس کو ہائی لائٹ کریں، اگر یونیورسٹی کالج میں ہوتا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا کریں، دونوں اعتدال کی راہ اپنائیں۔ تو والدین کو چاہیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، اور کو ایجوکیشن سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ یہ اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے لیکن باطنی اس کے بہت سارے نتائج جو برے ہیں، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، احادیث اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم نے صرف آپ کو سچی بات بتاؤں، یونیورسٹیز میں، کالجوں کے اندر یہ کو ایجوکیشن صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہو، بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جہاں پر کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے وہاں پر بچوں کی تعداد دیکھیں 10 15 20 بس۔ تو جہاں پر کو ایجوکیشن سسٹم ہے، میل فیمیل اکٹھے بیٹھ کر علم پڑھے ہیں، وہاں پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ اٹریکٹ چیز ہے نا، جو میل فیمیل کی طرف یعنی ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ صرف اٹریکٹیو چیزیں ہیں، اور قرآن نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ تو خدا را اپنے ان معاملات کو درست کریں، اسلام کے مطابق اپنا تعلیمی نظام بنائیں، اور اسلام کے مطابق اپنے قوانین کو چلائیں، تو انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔